پاکستان میں کیا ہو گیا اس وقت؟ پاکستان جو ہے یعنی ہم آپس میں ہی مرنے مارنے پہ اتر گئے ہیں، یا باہر کے عناصر کئی لارنس آف عربیہ کود گئے ہمارے اندر؟ ہمارے پاکستان میں کیا ہو گیا یہ؟ دیکھیے میرے نزدیک ایک تو وہ جو عمومی عذاب ہے ظلمت علیہ الذلۃ والمسکنہ، وہ تو پوری امت پر ہے۔ اسرائیل کا خنجر یہ جو ہے عربوں کے سینے میں پیوست ہے، لیکن مجال ہے کسی کے اندر کوئی جرأت ہوگی بات نہیں کر سکے۔ ذلت اور مسکنت اور ہمارا کشمیر کا معاملہ، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے یہ جو شہرک ہے، ہم اس کے اوپر بھارت کا قبضہ کچھ نہیں کہہ سکتے اس میں، لیکن اس کے ساتھ ہی اب جو عذاب آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، اس میں ڈیوائن ہٹ لسٹ کہہ رہا ہوں میں اس کو، لفظ میرا نوٹ کر لیجئے۔ عرب سب سے بڑے مجرم ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ کا کلام ان کی اپنی زبان میں ہے، لیکن انہوں نے کہیں اسلام کا نظام اور شریعت اسلامی نافذ نہیں کی ہے، لہذا وہ مجرم نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 مجرم ہم پاکستان ہیں۔ ہم نے جو بنایا پاکستان، اللہ سے وعدہ کر کے، دعا کر کے، گڑگڑا کر کہ تو ہمیں انگریز کی غلامی کی آزادی اگر دے رہا ہے تو کوئی ہندو کی غلامی سے ہمیں بچا، ہمیں علیحدہ ملک دے کہ ہم تیرا دین قائم کریں گے، وہ ہم نے نہیں کیا۔ پاکستان میں مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان قائم ہوا واحد، اور ہم نے قائم نہیں کیا۔ وہی نظام، سودی نظام پوری دنیا کا ہمارے ہاں ہے، وہی سیکولر نظام سیاسی ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ بے حیائی اور بریانی اور فحاشی کا سیلاب اب جو آ رہا ہے، اور جس کو جو سوشل انجینئرنگ آف دی پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ہو رہا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ تباہی و بربادی جو تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، اور اس کی شکل جو ہے بہت ہی بھیانک مجھے تو نظر آ رہی ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ البتہ اگر جیسے کہ ایک موقع پر ہوا تھا کہ ایک قوم حضرت یونس علیہ السلام کی تھی، اس پر بھی اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے اجتماعی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا اس پر۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت جو صورتحال ہے، یہ کیا مسلمان کو مار رہا ہے اس وقت؟ تو اب جو مار رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، جو مر رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے دم توڑ رہا ہے۔ اب کیسے فیصلہ ہو؟ اسلام کیا کہتا ہے اس صورتحال کے بارے میں جب آپس میں مسلمان لڑ پڑیں اور طے نہ ہو کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے؟ یہ قرآن مجید کے اندر سورہ انعام میں آیت نمبر 65 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، یا تو آسمان سے کوئی نازل کرے، یا زمین پھٹ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دے اور تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو اور خون بہاؤ۔ یہ تیسری شکل کا عذاب بھی آج ہم پر ہے، ذلت بھی ہے، مسکنت بھی ہے، اور جس طریقے سے اب ہونے والا ہے وہ تو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ میں کانپتا ہوں اب یہ سوچتے ہوئے کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ آرمیگیڈون کھم پر کھڑی ہے۔ صلیبی جنگ، دی فائنل کروسیڈ، آپ کے پتہ نہیں علم میں ہے کہ نہیں ہے، یہ 9/11 سے پہلے 1 مہینے پہلے جو ہے جو رسالہ نکلتا فلاڈلفیا سے، یہ اصل میں پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا رسالہ ہے، جو ایونجلیکلز ہیں اور جو نیوکونز ہیں ان کا، اور بڑا ملینز کی تعداد میں چھپتا ہے، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ۔ تو 9/11 سے 1 مہینے پہلے اگست کا جو پرچہ تھا اس میں اس کے جو ایڈیٹر نے لکھا ہے، many people think that crusades are a matter of the past, over forever, but they are wrong. Preparations are underway for the last crusade, which will be the bloodiest of all. یہ جرالڈ فلری نام کا ایڈیٹر ہے جس کے الفاظ ہے بولڈ الفاظ کے اندر۔ اب اسے معلوم تھا یہ سارا در حقیقت جو افغانستان پر حملے سے جو جنگ شروع ہوئی ہے، یہ وہ اصل میں یہ آخری صلیبی جنگ ہے، یہ تو خاتمے کے لیے ہے۔ کروسیڈ کا لفظ مشکی زبان سے نکل گیا تھا۔ آج عیسائی دنیا، یہودی پیچھے ہے، عیسائی سامنے ہے، اور وہ در حقیقت اس وقت تلے ہوئے ہیں کہ اسلام کا کم سے کم اسلام کا دین کی حیثیت سے تو کہیں وجود بھی گوارا نہیں کریں گے، البتہ یہ ہے کہ اسلام کو بطور مذہب بھی ختم کر دیں گے۔ تو اب اس وقت جو ملک ہے، آپ کے سامنے ملک کے حالات، اس وقت آپ کو کیا نظر آتا ہے آنے والے دنوں میں، اور کیا آپ کہنا چاہیں گے اس وقت؟ حال کیا ہے؟ ہم نے اپنا تباہی اپنے ہاتھوں لی ہے، پوری قوم پر منافقت ہے، اخلاق کا دیوانہ نکلا ہوا ہے، تو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف۔ حضور نے فرمایا تھا 3 ہے نشانیاں منافق کی، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور کہیں امین بنایا جائے تو غبن کرے،
اب بلینز کے غبن ہمارے یہاں ہوئے، ہمارا ساری دولت تو باہر چلی گئی ہے، وہ باہر کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے، اور ہم مجبور ہیں، ہم ان کے ہاتھوں میں اور بھیک مانگ مانگ کر ہماری غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، یہ تو حال ہمارا ہو چکا ہے۔ لہذا اس وقت تو یہ ہے جس کو سمجھتے ہیں کہ بات دور کی ہے صرف وہی، دیٹ از دی اونلی وے، دیٹ از دی اونلی آنسر، باقی یہ کہ اس وقت کوئی اور تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ خواتین